السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے پانی پلانا ایک عظیم نیکی کا کام۔ موسم کے حساب سے جس موسم سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے۔ موسم گرما کی مناسبت سے کتاب و سنت میں ہمیں بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے موسم کی تبدیلی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کبھی موسم گرمی کا موسم ہے تو کبھی ٹھنڈی کا موسم ہے، تو یہ کبھی بارش کا موسم ہے تو کبھی موسم بہار ہے۔ تو موسموں کی یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کو بدلنے والا اللہ، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ بسا اوقات کچھ لوگ موسم کی سختی سے عاجز ہو کر، پریشان ہو کر موسم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ موسم کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل ہم اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اس لیے کہ موسم کو بنانے والا، موسم تبدیل کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اخلب اللیل والنہار، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، یوزینی ابن آدم، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی دن اور رات کو الٹ پلٹ کرنے والا، دن اور رات کو لانے اور لے جانے والا، بنانے والا میں ہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کو، موسم کو، زمانے کو گالی دینا یا اللہ کو گالی دینا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مجھے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا ہے کہ پانی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ پانی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کائنات میں انسان، حیوان، جانور، جھاڑ پودے، ان ساری چیزوں کی زندگی، ساری چیزوں کا وجود پانی سے ہے۔ اگر پانی نہ رہے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ آخر لوگ کیوں نہیں اللہ کی قدرت، اس کی نعمت، اس کی نعمتوں، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کیوں نہیں لوگ رب العالمین پر ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یؤمنون، تو معلوم کیا ہوا کہ ساری چیزوں کی زندگی پانی سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے، جھاڑ پودے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہرے بھرے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پانی نازل کرنے والا، تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو تم کو پانی دے سکے، پانی کا انتظام تمہارے لیے کر سکے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے، زمین بنائے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور تمہاری روزی کے لیے اس نے آسمان سے بارش نازل کیا، پانی اتارا، اور اس بارش کے ذریعے زمین پر اناج، غلے اور قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے لیے روزی۔ تو پانی نازل کرنے والا، پانی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا چیلنج کرتے ہوئے سورہ ملک کی آخری آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تمہارا کیا خیال ہے، بھلا بتاؤ، اگر تمہارا پینے کا پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے، زمین کی گہرائی میں پانی چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کر سکے؟ اللہ اپنی قدرت کو چیلنج کر رہا۔ دنیا میں تم بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ لوگ بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت کا چیلنج کرتے ہوئے فرما رہا ہے جو تم پانی پیتے ہو، جانوروں کو پانی پلاتے ہو، جس پانی کے ذریعے دنیا میں ہر چیز کی زندگی باقی ہے، اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائی میں اتار دے تو ہے دنیا کی کوئی طاقت جو تمہارے لیے پانی کو لا سکے؟ ساری مشنریاں فیل ہو جائیں، لیکن لوگ پانی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نعمت جو ہمیں حاصل ہے، لیکن
اس نعمت کی ہمیں قدر نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان سفر میں ہے، جنگل و بیابان میں ہے، کھیت میں، باغ میں، جہاں اس کے پاس پانی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پیاس سے اس کی جان تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے، اس پیاسے انسان سے پانی کی قیمت اور اس کی اہمیت معلوم کرو کہ پانی کی کتنی قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اسے پیاس محسوس ہوئی، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے وقت کا، اس نے پانی طلب کیا، خادم نے ایک گلاس پانی اس کی خدمت میں حاضر کیا۔ دربار میں وقت کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث ابن سماک بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین، بادشاہ سلامت، آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ یہ جو پانی آپ پینے جا رہے ہیں، اگر آپ تصور کیجئے کہیں ایسی جگہ ہے جنگل و بیابان میں ہے جہاں آپ کے پاس پینے کا کوئی انتظام نہیں اور پیاس کی وجہ سے آپ کی جان جا رہی ہو، اس وقت ایک گلاس پانی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ یہ ایک گلاس پانی کتنے میں خرید سکتے؟ کہا کہ ایسے وقت میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے میں اپنی آدھی حکومت، آدھی سلطنت بیچ دوں گا، آدھی سلطنت میں خرچ کر دوں گا اس کے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پانی پی لیجیے۔ پانی پینے کے بعد کہا، سوال کیا، بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ جو آپ پانی پیے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو آپ کے پیٹ میں روک دے، اس کو باہر نہ لائے پیشاب کے ذریعے، وہ پانی آپ کے پیٹ میں ٹک جائے، تو اس پانی کو باہر لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیا خرچ کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ بقیہ اپنی آدھی سلطنت اس کے لیے خرچ کر دوں گا۔ ابن سماک کو موقع ملا سمجھانے کو، کہا بادشاہ سلامت، جس حکومت اور جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر نہ ہو، آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر نہیں، جس حکومت اور جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر نہ ہو، وہ اس لائق نہیں کہ وہ اس پر فخر کرے۔ آج دنیا، اس انسانی زندگی میں ہم کو رب العالمین کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہمیں ملی، لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں، ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان نعمتوں کا حق کیا ہے؟ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم رب العالمین کا شکر ادا کریں، رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور یاد رکھیں کہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو میں تم کو مزید نعمتوں سے نوازوں اور نعمتیں دوں گا میں، لیکن اگر تم نعمتوں کو پا کر کے اگر ناشکرے بن گئے تو یاد رکھو کہ ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت سخت عذاب۔ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے جس کے اندر ناشکری ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، تو ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 60 پر 8، 60 پر 9 اور 70، 3 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح
وہ پانی جسے تم پیتے ہو اس پانی کو تمہارے لیے کس نے اتارا ہے؟ وہ پانی تمہیں کون دیا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بدلیوں سے آسمان سے اس کو کون اتارا؟ کیا تم اتارے ہیں یا ہم اتارنے والے؟ وہ پانی تمہیں ہم دیے ہیں یا تم خود اپنے سے انتظام کر لیے؟ اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا پانی بنا دیں، بدمزہ کر دیں، سخت کڑوا بنا دیں اور تمہارے پینے کے لائق نہ رہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو تم پانی پیتے ہو۔ فلولا تشکرون، اللہ کی اس نعمت پر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ پانی کی نعمت کا تذکرہ کر کے ہمیں شکر گزاری کرنے کا حکم دے رہا کہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اسی لیے کھانے اور پینے کے ہمیں آداب بیان کیے گئے۔ کھانا ہم کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے، اور کھانے اور پینے سے جب فارغ ہو جائے تو اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی، تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ ایک گھونٹ ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس عظیم نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی ناقدری نہ کریں۔ پانی کی ناقدری کیا ہے؟ پانی کو ضائع کرنا، اس کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسراف فضول خرچی یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں حسن قرار دیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص وضو کرنے میں پانی ذرا زیادہ استعمال کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد، تم وضو کرنے میں اسراف سے کام لے رہے۔ سعد بن وقاص پریشان ہو گئے اور کہا افی الوضو یہ اسراف، اے اللہ کے رسول کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگر تم بہتی ہوئی نہر کے پاس، بہتی ہوئی نہر کے کنارے تم بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو، تمہارے سامنے وافر مقدار میں پانی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جتنا چاہو پانی استعمال کرو، بے فضول پانی بہاؤ۔ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم جتنا چاہو پانی استعمال کرو۔ اسراف سے کام مت لو، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کہنے والے نے کہا کہ جو مذہب، جو اسلام اپنے ماننے والوں کو وضو میں فضول پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب، وہ دین، وہ اسلام کیا معصوموں کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تصور کیجیے
کہ جو مذہب اسلام ہمیں وضو میں فضول پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ دین، وہ شریعت، وہ مذہب کیا ہمیں معصوموں کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بڑے نادان ہیں وہ لوگ، بڑے کمزور ہیں وہ لوگ جو اسلام سے دہشت گردی کو جوڑتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسلام میں دہشت گردی کی قطعاً اجازت نہیں، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو ہم پانی کی حفاظت کریں، پانی کی قدر کریں۔ عبادت کے لیے ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اس میں بھی پانی زیادہ بہانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہم کو بہت ساری ایسی تعلیمات ملتی ہے کہ ہم پانی کی حفاظت کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں جب تم سونے کے لیے جاؤ تو پانی کے برتن کو ڈھانک دو، کوئی چیز ڈھانکنے کے لیے نہ ملے تو لکڑی یا تختی ہی ملے تو اس کے اوپر رکھ دو تاکہ پانی خراب نہ ہونے پائے۔ جب تم پانی پیو تو پانی کے برتن میں سانس مت لو، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جراثیم نکلیں گے، تمہارے لیے بھی وہ پانی پینا نقصان دہ ہوگا، اور تمہارے بچے ہوئے پانی کو، اس بچائے ہوئے پانی کو دوسرا اگر استعمال کرے گا تو اس کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو اس لیے پانی پینے کے وقت تم پانی کے برتن میں سانس مت لو تاکہ پانی ضائع نہ ہو، پانی خراب نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے پانی کی حفاظت کے تعلق سے اسلام میں تعلیم دی گئی کہ جب آدمی سو کر کے اٹھے تو سو کر کے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے بغیر 3 مرتبہ دھلے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص کو نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا ہاتھ رات کہاں گزارا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ پہ کوئی گندگی لگی ہو اور تم سو کر کے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ اگر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دو گے تو پانی خراب ہو جائے گا، پانی ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ آدمی سو کر کے اٹھ رہا ہے تو اٹھنے کے بعد پانی کے برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کے بجائے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی تک دھل لے، اس کے بعد پھر پانی میں ہاتھ ڈالے۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ یہ سب تعلیمات کیوں دی گئی؟ تاکہ پانی کی حفاظت کی جائے، پانی کو ضائع نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی قدر کریں گے تو اللہ ہم کو مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر اس کی ناقدری کریں گے، اس کو ضائع کریں گے تو اللہ اپنی اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی پلانا اس گرمی کے موسم میں جہاں آدمی کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہی ایک انسان موسم گرما کی وجہ سے بار بار پیاس محسوس کرتا ہے، تو پانی پلانا ایک عظیم نیکی ہے۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں کافر اور مشرک بھی پانی پلانے کو ایک عظیم نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے، خاص طور پر حاجیوں کو پانی پلانا، اور اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی نیکی سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں کافر اور مشرک کہ اس نیکی پر ان کو بڑا فخر تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں ذکر کیا ہے۔ افا جعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابو داؤد، مسند احمد اور ترمذی کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ پانی پلانا کتنا عظیم نیکی کا کام ہے۔ کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان کو، پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن جنت کی رحیق المختوم سے اس کو پانی پلائے گا، جنت کی قیمتی شراب کو اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا۔ دنیا میں اگر ہم کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتی شراب، جو سب سے قیمتی شراب، وہ شراب اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو پلائے گا۔ یہ پانی پلانے کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت پانی پلانے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پلانا ایک عظیم صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے۔ ہم مختلف شکلوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پانی پلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ ایک افضل صدقہ ہے۔
سعد بن عبادہ، ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت افاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنی ماں کے حق میں صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں انہیں ثواب پہنچانے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم اپنی ماں کے حق میں صدقہ اور خیرات کر سکتے ہو۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، میں افضل صدقہ کرنا چاہتا ہوں جس پر زیادہ ثواب ہو۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سقی الماء، پانی پلانا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، سب سے افضل صدقہ ہے، یہ دوسری فضیلت ہے پانی پلانے کی، صدقے میں سب سے افضل صدقہ ہے پانی پلانا۔ تو اپنی ماں کے حق میں انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ جو چاہے اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی پلانا یہ گناہوں کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی آپ سوچیے، جس کا ہمیں احساس نہیں، جسے ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بعض تابعین کا قول نقل کیا ہے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پانی پلانے کا کام کرے، لوگوں کو پانی پلائے، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو اسرائیل کی ایک زانیہ بدکار عورت جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اسے خود پیاس لگی تھی، کنویں میں اتر کر کے اس نے پانی پیا، جب کنویں سے باہر آئی تو دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے اور کچی زمین کو جہاں پر پانی گرا ہوا تھا اس کو اپنی زبان سے چاٹ رہا، اور پیاس کی وجہ سے اس کتے کی جان جا رہی ہے۔ اس بدکار عورت کو اس پیاسے کتے پر رحم آیا اور دوبارہ وہ کنویں میں اتری۔ پانی لانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، چمڑے کا موزہ پہنی ہوئی تھی وہ عورت، اس چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کے لا کر کے اس پیاسے کتے کو پلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون سے کی اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ جو بدکار فاحشہ عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی، اس لیے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچائی اور اس کو پانی پلا دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کہتے ہیں رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، انسان کو اپنی زندگی میں کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی نیکی ہے، کبھی کبھار چھوٹی اور معمولی نیکی بھی ہماری مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، پانی پلانا بھی ایک ایسا نیکی کا کام ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پانی پلانا یہ اتنا ثواب کا کام ہے کہ یہ بیماریوں سے علاج کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ لوگوں کو پانی پلائے۔ میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بحقی میں ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے میرے گھٹنے میں ایک بڑا زخم ہو گیا ہے اور جو زخم ناسور بن گیا برابر اس میں سے خون نکلتے رہتا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس علاج کرا کر کے میں تھک گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، عاجز ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ میری اس بیماری کا کوئی نسخہ، کوئی علاج آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ تم ایسے علاقے میں جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں پر لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہو، اس جگہ تم ایک کنواں کھدوا دو، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کنواں کھدوانے کا تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک بور ڈلوا دو۔ وہ آدمی گیا، تلاش کیا کہ کہاں پر کس علاقے میں کس محلے میں لوگوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے، اسے ایک جگہ ملی، ایک محلہ ملا، وہاں پر وہ پانی کھدوا دیا اور لوگوں کے لیے اس کنویں کے پانی کو وقف کر دیا۔ فَفَعَلَ فَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، لکھا ہے کہ اس نے عبداللہ بن مبارک کی اس نصیحت پر عمل کیا اور اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے اسے شفا ملی۔
7 साल से वो इस बीमारी में तड़प रहा था, अल्लाह ताला ने उसको इस नेकी के जरिए इलाज शिफा दे दिया। अब तरगीब और तरहीब के हवाले से इमाम हाकिम के बारे में आता है कि उनके चेहरे में एक बहुत बड़ा जख्म हो गया था। 1 साल से उसकी वजह से वो परेशान थे, कोई तदबीर काम नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा, एक दिन मौसम सख्त था, गर्मी का जमाना है, उन्होंने अपने घर के दरवाजे के सामने पानी का इंतजाम कर दिया ताकि गुजरने वाले पानी पी लें। वो कहते हैं कि मैंने अपने घर के सामने जब से लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया, 1 हफ्ते के बाद मुझे उस बीमारी से शिफा मिली। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, पानी पिलाना, लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। और अगर आपके पास पानी का इंतजाम है लेकिन आप पानी देने में लोगों से बखीली करते हैं, जरूरत से ज्यादा आपके पास पानी है और लोगों के लिए रोकते हैं, तो एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। जिस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस में, सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला बात नहीं करेगा, जिनकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा नहीं, जिनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, जिनका तज़किया नहीं करेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ऐसा भी है, रजुलुन अला फज़ल माइन बिल फलात यमनउहु मिन इब्निस सबील। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। एक आदमी जंगल और बयाबान में है और उसके पास जरूरत से जायद पानी है, लेकिन जरूरत से जायद पानी होने के बावजूद लोगों को नहीं देता है, मुसाफिरों को नहीं देता, बखील है, रोक लेता है। जरूरत से जायद पानी होने के बावजूद वो लोगों को नहीं देता है, रोकता है, बखीली करता है। तो ऐसी सख्त सजा उस शख्स के लिए जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस में क़ियामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। अल्लाह कहेगा, इंसान कहेगा कि ऐ अल्लाह, तू रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार था? अल्लाह कहेगा कि मैं बीमार नहीं था, मेरा बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तो मैं तेरी मदद करता था। अल्लाह कहेगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तू मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे पानी नहीं पिलाया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की हदीस में है कि बनु इसराइल की एक औरत जहन्नम में चली गई इसलिए कि उसने एक बिल्ली को पाल रखा था और ला हिया अतअमतहा वला सकतहा, उस बिल्ली को बांध के रख लिया, ना तो उसको खिलाया ना पिलाया और ना बाहर छोड़ा कि जाकर के कुछ खा पी ले, और उसी हाल में उसकी मौत होगी। अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, तो पानी पिलाना एक अजीम नेकी का काम है। सूरह क़िसस की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जिक्र किया है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से गए, मदियन पहुंचे, वहां पर देखा कि एक कुआं है जहां पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। 2 लड़कियां हैं जो अपने जानवरों को किनारे लेकर के खड़ी हैं, वो पानी नहीं पिला पा रही। मूसा अलैहिस्सलाम उन बच्चियों के पास से गए, वाक़या मशहूर है। उन बच्चियों के जानवरों को मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिला दिए। पानी पिला करके फसका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल फकाला रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सफर से आए हैं, भूखे और प्यासे हैं, निढाल हैं, परेशान हैं, अजनबी गांव में है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उन 2 लड़कियों के जानवरों को मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिला दिए। आकर के एक साए में, दरख्त के साए में लेट गए और दुआ किया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का मैं मुहताज हूं, मैं फकीर हूं। उसके बाद मालूम है कि वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जब घर वापस गईं और पूरा वाकया जिक्र किया, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बच्ची को वापस भेजा और कहा कि जब उसने तुम्हारे साथ एहसान किया है तो उस एहसान का बदला उसको देना चाहिए, जाओ उसको बुला लो और कहो कि मेरे वालिद आपको आपके इस एहसान की मजदूरी देना चाहिए। वाकया मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस काम करने की वजह से, पानी पिलाने की वजह से, अल्लाह ताला ने उनके लिए क़ियाम और ताम सब इंतजाम कर दिया, उनके लिए रहने का ठिकाना मिल गया, और खाने पीने का इंतजाम हो गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके लिए शादी का भी इंतजाम कर दिया। उनकी बाद में उनकी 2 बच्चियों में से एक बच्ची से मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है। पता क्या चला कि प्यासों को पानी पिलाना ये भी एक बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है। जिस मौसम से हम और आप गुजर रहे हैं, इस मौसम में खास तौर पर लोगों को प्यास पानी की जरूरत होती है, और खास तौर पर जानवर जो गूंगे हैं, बेजुबान हैं, वो अपनी प्यास को लोगों से बता नहीं सकते। हम जिस शक्ल में भी ये नेकी का काम कर सकते हैं, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, प्यासों के लिए हम पानी पिलाने का काम करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।
ہم انسانیت کی فلاح کا کام کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، اللہ ہم کو آخرت میں ہماری اس نیکی کا بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔